السلام علیکم، ڈاکٹر خرم فرام لاہور۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میں خوش آمدید کہتا ہوں ان لوگوں کو جو میری اس ویڈیو پہ نیو ہیں۔ آپ سے التماس کروں گا آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ٹیم کا ایک حصہ بنیں۔ آئیے آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک چوز کیا وہ ہماری روزمرہ کی اشیاء ہے، کنولا آئل اور اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں کے جو آئلز یا گھی استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں پتہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم آئلز یا گھی استعمال کر رہے ہیں آیا وہ ہماری باڈی ٹمپریچر کے مطابق وہ ہمارے جسم میں جا کے اپنا کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں گے کافی جو بیماریاں ہیں جیسے یورک ایسڈ، کولیسٹرول، ہارٹ سے ریلیٹیو اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ صرف اور صرف اسی کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ کیوں نہ کہ جب آئل جا کے ہماری باڈی کے اندر یا ہمارے جسم کے اندر جا کے جب وہ تھک ہو جاتا ہے، جب وہ جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ آرٹریز پر دباؤ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ اس میں بلاکیج ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ کچھ بریکیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف جو بیماریاں ہیں وہ ہم پہ اٹیک کرتی ہیں۔ تو اس کی مثال آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں پر کچن میں جس جگہ پہ آپ اپنا جب کھانا تیار کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ اپنی دیوار کو دیکھیے گا، وہاں پر آپ کو بلیک کلر کی دیوار آپ کی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کو اپنی فنگر سے چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو جمع ہوا آئل نظر آتا ہے۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ ایسا اس لیے ہے کیوں نہ کہ کچھ کمپنی کے آئل ایسے ہیں جو ہماری باڈی میں اسی طرح جا کے جم جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں کہ آپ اکثریت اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خواتین حضرات جب وہ کچن میں اپنا جو کہہ لیں کہ ہنڈیا جو برتن ہے اس کو واش اپ کرتی ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیسن ہے اس کے اندر چکنائی آ جاتی ہے۔ تو آپ جب اس کو کلیئر کرنے کی بھی کوشش کریں کافی بار دھونے کے بعد اس کے بعد کلیئر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کیا کرتے ہیں، اس صورت میں آپ گرم پانی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جو وہ چکنائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو روزمرہ کی روٹین میں جو آئل استعمال کر رہے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے آیا وہ ہماری باڈی کے ٹمپریچر کے مطابق ہے کہ نہیں۔ کیوں نہ کہ دیکھیں جو کھانے میں ہم آئل استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس کو اتنی ہیٹ اپ دینی پڑتی ہے، وہ جا کے اس کے بعد پھر ہم ہنڈیا اس کے اندر پکاتے پھر جا کے وہ تیار ہوتی ہے۔ بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جو ہم گھی استعمال کریں وہ ہماری باڈی کے لیے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اب آ جاتی ہے آئل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں آئل کون سا یوز کرنا چاہیے۔ اب ہمیں آئل وہ یوز کرنا چاہیے جو ہماری باڈی کے ٹمپریچر کے مطابق بالکل ہو، جس طرح سرسوں کا تیل ہو گیا، ویجیٹیبلز کا تیل ہو گیا اور زیتون کا تیل ہو گیا، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں نہ کہ اس کو استعمال کریں گے تو یہ ہماری باڈی کے لیے بہت پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو جتنا بھی آئلز ہیں مختلف کمپنیز کو اس کو چھوڑ کے ہمیں اپنے جو ہے سرسوں کے آئل کی طرف، ویجیٹیبلز آئلز کی طرف اور جو زیتون کا آئل ہے اس کی طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ ہم جو مزید بیماریاں ہیں ان سے بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو خود بھی لائک کریں، اپنی فیملی والوں کو بھی اس کو سینڈ کریں تاکہ وہ جتنا ہو سکے اس کو آگے فارورڈ کر سکیں۔ اور ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر خرم فرام لاہور۔